السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین، آج کے دن کون سی اہم خبریں ڈیولپ ہوئی ہیں اور کبوتر ایک بڑی ایکسکلوسیو خبر جناب لے کر آیا ہے. پشاور سے، اڈیالہ جیل سے یہ خبر لے کر آیا ہے. تو اینڈ تک اس ویڈیو کو آپ نے دیکھنا ہے. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. ہم بات کریں گے سلمان احمد عمران ریاض خان کو ایک دفعہ پھر سے چیلنج کر رہے ہیں جناب کہ آپ ہمیں ایک انٹرویو دیں، آخر یہ ماجرا کیا ہے. عمران ریاض خان نے خود بھی کچھ انٹرویوز دیے ہیں کچھ لوگوں کو. 2 میرے خیال میں انٹرویوز اب تک وہ دے چکے ہیں جب سے لندن پہنچے ہیں. تو کچھ اس کے بارے میں بھی بات کریں گے کہ وہ کیا کچھ کہہ رہے ہیں اور لوگ اس پہ کس طرح کامنٹری کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کی جانب سے یہ جو 8 فروری کی احتجاجی کال آئی ہوئی ہے کہ جو یوم سیاہ کے طور پہ اسے منانا ہے، اس کے اوپر محسن نقوی صاحب نے بھی جو ہے وہ ایک وارننگ دے دی ہے. جہاں پہ ایک جگہ سے جو ہے وہ احتجاج کی کال آ رہی ہے تو دوسری سائڈ سے جو ہے وہ وارننگ بھی آ رہی ہے. اس کے بارے میں بات کریں گے. اور ساتھ ہی ساتھ کابل کا ایک بڑا جو ہے وہ ایک ایسا تاریخ ساز جو ایک ہوٹل تھا وہاں پہ، جنرل فیض کے حوالے سے بڑا مشہور تھا. یہ بھی میں اسٹوری ابھی تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. تو اس حوالے سے ایک بڑی بری خبر آئی ہے میرے خیال میں کابل کے حوالے سے. اس کے بارے میں بھی بات کریں گے. اینڈ تک اس ویڈیو کو دیکھیے گا. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے. بیل آئیکن پریس کیجیے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. اچھا جی، ایک تو عمران ریاض خان نے ایک ٹویٹ کیا ہے. انہوں نے قاسم سوری کا شکریہ ادا کیا ہے کہ جناب آپ نے میری بہت مدد کی، آپ نے میری زندگی بچائی، خاص طور پہ آپ کے قبیلے کے لوگوں نے، اور میں آپ کا جو ہے وہ بہت احسان مند ہوں. قاسم سوری صاحب نے آگے سے جواب دیا کہ جی اس میں شکریہ ادا کرنے والی کیا بات ہے. ایک بھائی نے دوسرے بھائی کا جو ہے وہ فرض نبھایا ہے. آپ ہمارے مہمان تھے. آپ کی جان اور عزت کی حفاظت ہم سب پر فرض تھی. اپنے ساتھیوں، قبیلے اور اخوان بھائیوں کا تحیات شکر گزار اور مقروض رہوں گا کہ انہوں نے ہمیشہ کی طرح مجھے عزت دی اور میرے بھائی کی حفاظت کی. سلامت رہیں. سو بیسکلی وہ مطلب جو بات سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ قاسم سوری نے عمران ریاض خان کو جو ہے ایلیجڈلی پاکستان سے نکلنے کے اندر جو ہے وہ مدد کی ہے. موسٹ پرابلی کسی پہاڑی علاقے کے ذریعے، یا وہ جو کوئٹہ، کیونکہ ان کا علاقہ تو کوئٹہ سے الیکشن لڑتے تھے، تو بلوچستان کے بارڈر کے ذریعے جو ہے میرے خیال میں وہ نکلنے میں کامیاب ہوئے ہیں اس کے مطابق. البتہ سلمان احمد صاحب جو وہ جو ایک بڑے مشہور سنگر رہے ہیں اور اب ان کو پی ٹی آئی سے نکال دیا گیا، اور وہ کہتے ہیں میں تو پی ٹی آئی کے ممبر تھا ہی نہیں کبھی. خیر، وہ پہلے بشرا بی بی کے پیچھے پڑے ہوئے تھے، اب وہ عمران ریاض خان کے پیچھے پڑ گئے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ جی آفٹر مائی اوپن انویٹیشن ٹو عمران ریاض خان سولجر اسپیکس، یعنی کہ عادل راجہ، سبین کیانی جو ان کی عادل راجہ کی بیگم ہیں، اور ڈاکٹر محیط پیرزادہ ٹو جوائن us to clarify all details why the radio silence Imran Riaz Khan. The Pakistani public wants to know the whole truth. If you are unable or unwilling to join us in 3 days' time in a neutral Twitter space, then I will reveal my side of the story. Please also watch the film 3 Days of the Condor. اچھا، اب یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب میں آپ کو بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ ہمیں ایک انٹرویو دیں، ایک جگہ پہ آئیں جہاں پہ سارے لوگ یہ موجود ہوں، عادل راجہ بھی موجود ہوں، ان کی بیگم بھی موجود ہو، ڈاکٹر محیط پیرزادہ بھی موجود ہو، تو آپ ہمیں جواب کیوں نہیں دے رہے؟ تو 3 دن کا آپ کے پاس ٹائم ہے. آپ نے مطلب ایک قسم کا انہوں نے ان کو جو ہے وہ ایک وارننگ دے دی ہے، یا ان کو جو ہے وہ ایک ٹائم لمٹ دے دی ہے کہ جناب 3 دن کے اندر اندر جو ہے وہ آپ ہمیں جوائن کریں، ورنہ پھر میں اپنی سائڈ آف دا اسٹوری بیان کر دوں گا. پتہ نہیں کون سی اسٹوری ہے ان کے پاس، مجھے نہیں پتا، لیکن ایک عجیب کھچڑی سی چل رہی ہے جب سے عمران ریاض خان جو ہے وہ پاکستان سے گئے ہیں. اینی ویز پتہ نہیں اس میں تو کون سچ بول رہا ہے کون جھوٹ بول رہا ہے. آئی ڈونٹ گو انٹو دیٹ. اچھا جی، اس کے علاوہ جناب اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق نے مذاکراتی کمیٹی جو ہے وہ برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا ہے. اسپیکر آفس کے ذرائع جو ہے وہ یہ بتا رہے ہیں کہ تحریک انصاف اور حکومت کی طرف سے تو مذاکراتی کمیٹیاں تحلیل کی جا چکی ہیں، لیکن ان مذاکراتی کمیٹیوں کو فی الحال جو اسمبلی سیکریٹریٹ ہیں انہوں نے ابھی تک ڈی نوٹیفائی نہیں کیا ہے. اور ذرائع کہہ رہے ہیں کہ جی اسپیکر ایاز صادق اب بھی مذاکرات جاری رکھنے کے خواہاں ہیں. ویسے 31 تاریخ تھی، تو 31 تاریخ تو کل گزر گئی، آج پہلی تاریخ ہو چکی ہے. تو اب کیا مذاکرات ہوں گے؟ مطلب وہ تو ڈیڈ لائن جو عمران خان صاحب نے دی تھی اب تو وہ بھی کراس ہو چکی ہے. اچھا، ڈیڈ لائنس کی بات ہو رہی ہے تو جو کبوتر ہمارے پاس خبر لے کر آیا ہے، اب ذرا اس طرف آ جاتے ہیں جو آپ نے تھمبنیل کے اوپر بھی دیکھی ہے. جھگڑا، آخر معاملہ کیا ہے؟ یہ کون سا جھگڑا ہے؟ اس کے بارے میں آپ سے تفصیلات جو ہے وہ شیئر کرتے ہیں. جی معاملہ ہے بیسکلی، آپ جانتے ہیں کہ جو علی امین گنڈا پور صاحب ہیں، یہ بہت بڑی شاکنگ خبر تھی کہ جناب ان سے جو ہے وہ پی ٹی آئی کے پی کی جو صدارت تھی وہ ان سے لے لی گئی. اچھا، اس کو ڈاؤن پلے کرنے کی بہت کوشش کی پی ٹی آئی کے لوگوں نے. تو آفیشلی اس میں جنید اکبر صاحب جن کو یہ نئی ذمہ داری ملی، انہوں نے بھی ذرا اس کو ڈاؤن پلے کرنے کی، نہیں کچھ نہیں ہے، میں تو کہہ رہا ہوں علی امین گنڈا پور بڑے ان کے پاس ذمہ داریاں ہیں، بڑا کچھ ہے. اچھا، بڑیاں ذمہ داریاں ہیں، ذمہ داریاں جہاں احساس ہونے 1 سال دے بعد ہوا ہے. 1 سال پوری ذمہ داریاں انجوائے کرنے کے بعد پھر ان کو احساس ہوا کہ او ہو اے والی سیٹ جڑی نا میں چھڑنی ہے. اس طرح نہیں ہوتا، عام طور پہ اس طرح نہیں ہوتا. تو اس کو ڈاؤن پلے کرنے کی بہت کوشش کی گئی کہ جی وہ کام بہت زیادہ ہے اور بڑا زبردست کام کر رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ بالکل اپوزٹ گروپ جو ہے
جو علی امین گنڈا پور کا اپوزٹ گروپ پی ٹی آئی کے اندر موجود ہے، ان لوگوں کو جو ہے یہ نئے عہدے، اہم عہدے جو ہیں وہ دیے گئے، جس میں جنید اکبر صاحب بھی جو ہیں وہ خود بھی شامل ہیں. لیکن اس ساری چیز کے اندر دو اور ایسے نام تھے جو ابھی تک اکاموڈیٹ نہیں ہوئے تھے. اس میں ایک نام جو ہے وہ کامران منگش صاحب کا ہے، اور ایک نام جو ہے وہ تیمور سلیم جھگڑا صاحب کا ہے. اچھا، تیمور جھگڑا جو ہے وہ ان کا کیس ذرا اسپیسیفکلی اگر میں بات کرنا چاہوں، ان کا کیس جو ہے، ان کا جو حلقہ ہے، ایک تو اس کے حوالے سے بھی بڑی سویر ریزرویشنز تھی کہ جناب ان کو نون لیگ کے بندے نے ہرا دیا تھا. کے پی کے اندر جو ہے نون لیگ کے بندے نے ہرا دیا تھا. اور یہ ان کے جو فارم 45 ہم نے بھی ایک پروگرام کے اندر ہم نے کھولے تھے، تو وہ بڑے مشکوک لگتے تھے کہ جیسے وہاں پہ بھی جو ہے نمبرز کی فجنگ بہت زیادہ ہوئی ہوئی تھی فارم 45 پہ. تو عمران خان صاحب نے ریسنٹلی ایک پہلے ان کے بارے میں بیان دیا کہ جناب ان کا حلقہ بھی جو ہے وہ کھلوایا جائے. اب وہ حلقہ کھلتا کس طرح؟ حلقہ تو کھلتا ہے تو الیکشن کمیشن نہیں کھولنا ہے، اور تو کوئی نہیں کھول سکتا. لیکن اس سے یہ پتہ لگ رہا تھا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اب اس سائڈ کی طرف بھی دھیان دے رہے ہیں. اچھا، تیمور جھگڑا صاحب جو ہیں وہ عام طور پہ، میں آپ کو ویسے ایک روٹین کی بات بتا دوں کہ عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کے بڑے لیڈر جو اگر الیکشن ہار بھی جائیں نا، جو امپورٹنٹ ہوتے ہیں، جو مین لیڈرشپ کے قریب ہوتے ہیں، اگر آپ کی پارٹی، آپ کا لیڈر اپنا الیکشن ہار بھی جائے اور اگر آپ کی پارٹی کی حکومت بن جائے، تو پھر بھی آپ ان لوگوں کو ایڈجسٹ کرتے ہیں، اپنے سیٹ اپ کے اندر ایڈجسٹ کرتے ہیں، چاہے ان کو معاون خصوصی بنائیں، مشیر بنائیں، یا واٹ ایور، یا سینٹر بنائیں، یا کسی طریقے سے بھی آپ ان کو ایڈجسٹ کرتے ہیں. میں چند ایگزامپلز میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. رانا ثناء اللہ یہ بہت بڑی ایگزامپل ہیں. یہ فیصل آباد سے الیکشن ہار گئے، لیکن اس کے بعد حکومت کے اندر جو ہے ان کو ایک خصوصی پوزیشن دے دی گئی، ان کو ایڈجسٹ کیا گیا. 2018 کے اندر شاہد خاقان عباسی صاحب اسلام آباد میں صداقت علی عباسی سے ہار گئے تھے. مری اور اسلام آباد کا وہ جو ایریا تھا وہاں سے صداقت علی عباسی سے ہار گئے تھے. لیکن مسلم لیگ نون نے انہیں ایڈجسٹ کرنا تھا. ان کو لاہور سے حمزہ شہباز نے جو اپنی قومی اسمبلی کی سیٹ خالی کی، شاہد خاقان عباسی کو وہاں سے لاہور سے جو ہے ان کی سیٹ پہ الیکشن لڑوایا گیا. دس از ہاؤ یو ایڈجسٹ یور پیپل جو آپ کو امپورٹنٹ ہوتے ہیں. اب تیمور سلیم جھگڑا جو ہیں وہ ان کی دو وجہ شہرت تھیں. ایک چیز تو یہ کہ وہ وزیر خزانہ رہ چکے تھے، ٹھیک ہے، فائنانس کے اندر انہوں نے بہت کام کیا ہوا تھا. اور دوسری بات یہ کہ ان کو ایک پوٹینشیل سی ایم کا کینڈیڈیٹ کنسیڈر کیا جاتا تھا. 2024 کے الیکشن سے پہلے یہی کہا جاتا تھا کہ اگر یہ الیکشن جیت گئے تو ہو سکتا ہے کہ یہ عمران خان صاحب کی چوائس ہوں. اچھا، ایک روٹین سی بات ہے، میں چونکہ پالیٹکس میں ڈسکس کر رہا ہوں تو یہ بھی آپ کو میں سمجھا دوں، یہ روٹین کی بات ہے کہ جب اس طرح 3-4 نام، 2-3 نام لینا شروع ہو جائے نا آپ کہ یار یہ بندہ ایکسپیکٹڈ ہے یا یہ بندہ ہے، اب اس کی بھی میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں کہ 2018 میں جب الیکشن ہونے تھے تو شاہ محمود قریشی صاحب ایکچولی پنجاب کی وزارت اعلیٰ لینا چاہتے تھے. وہ اس سے بہت انٹرسٹڈ تھے اس کے اندر، اور انہوں نے قومی اسمبلی کا الیکشن بھی لڑا اور صوبائی اسمبلی کا بھی الیکشن لڑا. لیکن ان کا راستہ کاٹنے کے لیے جہانگیر ترین صاحب نے جو ہے وہ پوری کیمپیننگ کی وہاں پہ، اور انہوں نے وہ ایک جو لڑکا تھا سلمان، اس کو جو ہے وہ ٹکٹ دی. لیکن اس کو صرف ٹکٹ نہیں دی، اس کو بھرپور سپورٹ کیا انہوں نے وہاں پہ. مطلب ایڈی چوٹی کا، ایک صوبائی اسمبلی کی سیٹ کے لیے ایڈی چوٹی کا زور لگا دیا گیا کہ وہ سلمان جو ہے وہ ہر صورت شاہ محمود قریشی کو ہرائے. اور وہ آزاد تھا. اب آپ اندازہ کیجئے کہ وہ آزاد تھا، جہانگیر ترین پی ٹی آئی میں تھے، شاہ محمود قریشی پی ٹی آئی میں تھے، لیکن جہانگیر ترین شاہ محمود قریشی کا راستہ روکنا چاہتے تھے کہ وہ سی ایم کی سیٹ تک نہ پہنچ سکیں. تو سلمان کو جو ہے وہ پوری طرح سپورٹ کر کے جو ہے وہ الیکشن جتوایا گیا. اور جب وہ جتوایا گیا، شاہ محمود قریشی صاحب ریس سے باہر، وہ نہیں جیت سکے، وہ ریس سے آؤٹ ہو گئے. تو یہ پارٹی کی اندر انٹرنل پالیٹکس بھی جو ہے وہ چلتی رہتی ہے کہ ایک بندہ جو ہے دوسرے بندے کا پتہ کاٹتا ہے کہ یہ وہاں تک نہ پہنچ سکے. تیمور سلیم جھگڑا جو ہیں، ان کے بارے میں یہ بات کہی جاتی تھی کہ یہ بھی ایک پوٹینشیل سی ایم کے کینڈیڈیٹ تھے. اب یہ الیکشن جس طرح ہارے، بہت سی کنسپریسی تھیوریز مارکیٹ کے اندر ہے، میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا کہ جی ان کو الیکشن ہروا دیا گیا، ان کا راستہ روک دیا گیا، کس نے کیا کیا نہیں کیا مجھے نہیں پتا. میں اس کی ڈیٹیلز، کیونکہ میرے پاس ثبوت نہیں ہے تو میں اس کی ڈیٹیلز میں نہیں جاؤں گا. لیکن اب یہ جو بیسکلی پوری سٹوری آپ کو بیک گراؤنڈ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اس وقت جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے کہ علی امین گنڈا پور کا جو مخالف گروپ ہے اسے عمران خان صاحب سپیس دے رہے ہیں، اسے جگہ دے رہے ہیں، اس کو اکوموڈیٹ کرنا چاہ رہے ہیں. جس طرح جنید اکبر کی میں نے بات کی، جس طرح میں باقی لوگوں کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ ان کو اکوموڈیٹ کیا جا رہا ہے. تو خبر یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی جانب سے دو لوگوں، کامران منگش اور تیمور سلیم جھگڑا، ان دونوں کے حوالے سے بھی عمران خان صاحب کی ہدایات آئیں کہ جناب ان کو جو ہے وہ کے پی کی گورنمنٹ کے اندر ایڈجسٹ کیا جائے اور ان کو کوئی نہ کوئی پوزیشن دی جائے. اب انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ جو احکامات ہیں یہ آج کے نہیں ہیں، یہ احکامات آج نہیں دیے گئے ہوئے، یہ احکامات دیے ہوئے کئی دن ہو چکے ہیں اب. اور وہ جو ایک پوری جو لاٹ آئی تھی نا، جس طرح ڈونلڈ ٹرمپ نے ایگزیکٹو آرڈر ٹک 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 سائن کیے تھے نا،
تو یہ تیمور سلیم جھگڑا اور کامران بنگش کے حوالے سے بھی جو ہے یہ آرڈرز عمران خان صاحب کو دیے ہوئے کافی دن ہو چکے ہیں، لیکن خبر اندر سے یہ ہے کہ ان آرڈرز کے اوپر عمل درآمد نہیں کیا جا رہا. اور آج کی اپڈیٹ لے لیں. آج کی اپڈیٹ یہ ہے کہ اسی سلسلے میں اب دوسری دفعہ عمران خان صاحب نے پوچھا ہے کہ بھائی وہ کیا بنا اس کا، وہ میں نے ایک حکم دیا تھا، وہ حکم جو ہے وہ مانا گیا یا نہیں مانا گیا. بلکہ یہاں تک بھی کہا گیا کہ جی تیمور سلیم جھگڑا، مطلب اس پہ یہ بات ہوئی کہ تیمور سلیم جھگڑا جو ہے پہلے تو فائنانس کو ہینڈل کر رہے تھے، اب وہاں پہ آ چکے ہیں مزمل صاحب اس وقت وہ مطلب سارے فائنانس کے معاملات کے پی گورنمنٹ میں دیکھ رہے ہیں. تو پھر خان صاحب کی جانب سے یہاں تک آرڈر آیا ہے کہ جناب ان کو ہیلتھ کے اندر ایڈجسٹ کر دیا جائے، کیونکہ ہیلتھ کے حوالے سے بھی جو ہے ان کے کافی کام شام ہے. تو لیکن ابھی تک جب تک کہ کم از کم ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے، اس کے باوجود تیمور سلیم جھگڑا کا نام جو ہے وہ ابھی تک اناؤنس نہیں کیا گیا ہے. تو اب اگر آپ ان ساری چیزوں کو وہ اٹیچ کریں نا پچھلے معاملات کے ساتھ، وہ جو جنید اکبر صاحب کا آنا اور وہ سارا کچھ، تو بات جو ہے وہ سمجھ آتی ہے کہ عمران خان صاحب کے احکامات کو ریزسٹ کیا جا رہا ہے، اتنے آرام سے چیزوں کو ایکسیپٹ نہیں کیا جا رہا. اب مجھے نہیں پتا کہ یہ معاملہ جو ہے وہ کس حد تک سنگین ہوتا ہے، یہ کس حد تک پرابلمٹک بنتا ہے کہ آخر ان کا رستہ. اب میں اس میں وہی میں بات کر رہا ہوں نا، کچھ لوکل پالیٹکس کا جو انٹرا پارٹی پالیٹکس ہوتی ہے، جس طرح میں نے آپ کو شاہ محمود قریشی اور جہانگیر ترین کا معاملہ بتایا، یہ وہ والا بھی چکر ہے کہ علی امین گنڈا پور از ناٹ ٹو کمفرٹیبل وتھ تیمور سلیم جھگڑا، کہ یار اے بھی آ کے اگر بہ گئے وچ تو پھر میری تو اور بھی ایک بندے کے ہاتھ سے جس طرح ریت ہوتی ہے نا، ریت جس طرح جو پاور ہوتی ہے نا وہ ریت کی طرح ہوتی ہے، آپ اس کو جتنا ہاتھ میں پکڑنے کی کوشش کریں گے وہ آپ کے ہاتھ سے اتنی سلپ ہوتی جائے گی. اور ونس ایک دفعہ وہ نکلنا شروع ہو جائے نا پھر آپ کو پکڑنا مشکل ہو جاتا ہے، ریت نہیں پکڑی جاتی. پھر مجھے صرف یہ لگتا ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب بھی اس وقت یہی محسوس کر رہے ہوں گے. جب آپ سے ایک پارٹی کی سیٹ لے لی جائے، ایک اہم عہدہ لے لیا جائے، اس کے بعد آپ کو یہ بھی کہا جائے کہ اس بندے کو جو پوٹینشلی ایک سی ایم کا کینڈیڈیٹ تھا اس کو لے کر آئیں اور اس کو آپ عہدہ دیں، اس کے ہاتھ میں اختیار دیں، تو جسٹ امیجن کہ علی امین گنڈا پور کیا محسوس کر رہے ہوں گے. اب میں اسی میں ایک اور چیز بھی ایڈ کر دوں، میں تو ویسے بھی یہ سوچ رہا تھا کہ علی امین گنڈا پور اب کیسا محسوس کر رہے ہوں گے کہ عمران ریاض خان بھی پاکستان چھڑ کے چلا گیا. وہ یاد ہے نا وہ جو ایک آڈیو آئی تھی جس میں انہوں نے بڑی سخت گندی قسم کی گالیاں دی تھیں عمران ریاض خان کو. تو مطلب کہنے والے تو سوشل میڈیا کے اوپر ہے، سوشل میڈیا پہ آپ کس کا منہ بند کرتے ہیں. سوشل میڈیا کے اوپر تو کوئی لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب ہو سکتا ہے عمران ریاض خان جو ہے وہ علی امین گنڈا پور سے بھی بچ کے نکل گئے ہوں. یہ صرف اور لوگوں سے نہیں بچے، یہ اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ سے، ایجنسیوں سے صرف ان سے بچ کے نہیں نکلے، یہ علی امین گنڈا پور سے بھی بچ کے نکل گئے ہیں. کیونکہ علی امین جب آپ مجھے ایک بات بتائیں نا، مطلب ایک منٹ کے لیے سوچئے کہ اگر آپ کو بذات خود، آپ یہ جو میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں، آپ کو ون فائن ڈے ایک آپ کو کوئی بندہ، آپ کا دوست آپ کو آڈیو بھیجے اور آپ کو پتہ لگے کہ جس صوبے میں آپ رہ رہے ہیں وہاں کا یا وہاں کی چیف منسٹر آپ کے بارے میں دنیا جہان کی گندی گالیاں آپ کو دے رہی ہے، پورا نظام اس کے ہاتھ میں ہے، ٹھیک ہے، تو بندے کے طوطے اڑیں گے کہ نہیں اڑیں گے کہ بھئی میں جس صوبے میں ہوں، جس جگہ پہ ہوں، وہاں کا جو چیف ایگزیکٹو وہ میرے بارے میں یہ سوچتا ہے. تو یو وڈ آلسو اسٹارٹ تھنکنگ اے لاٹ. ایون دو آج تک عمران ریاض نے، آئی ایم سرپرائز ویسے کہ عمران ریاض نے آج تک اس معاملے پہ کوئی کامنٹری نہیں کی ہے. وہ باقی تمام چیزوں کے اوپر بات کر رہے ہیں. انہوں نے ابھی انٹرویوز بھی دیے، ان انٹرویوز کے اندر بھی انہوں نے کہا کہ جی میں جو ہے وہ یہاں سے وہاں میں نے 3 دفعہ اٹیمپٹ کی، میں 2 دفعہ نہیں کر سکا، پھر تیسری دفعہ جو ہے وہ میں نکلنے میں کامیاب ہو گیا. نہ میں اس چیز کو پروو کر سکتا ہوں، نہ میرے پاس اس کے خلاف کوئی بات ہے فرینکلی اسپیکنگ. تو میں بلا وجہ اسپیکولیٹ کیوں کروں؟ ایک آدمی اگر منہ سے اپنی آپ بیتی سنا رہا ہے تو آئی ول ہیو ٹو ایکسیپٹ اٹ آن فیس ویلیو. میرے پاس اس کا کوئی کانٹرا آرگومنٹ نہیں ہے. یہاں پہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ اس کے اوپر شک و شبہات کا بھی اظہار کر رہے ہیں، بہت کچھ کہہ رہے ہیں، لیکن اگر آپ کے پاس کوئی کاؤنٹر تھیوری ہے تو دے دیں، ہمت کریں دیں کہ نہیں جی یہ عمران ریاض اس طرح نہیں اس طرح گیا، سیدھا اے رہا پروف، آپ کے پاس پروف ہے تو لیں. بہرحال ایک اور جو خبر میں ڈسکس کر رہا تھا جو میں نے شروع میں کہی تھی وہ یہ تھی کہ 8 فروری کو پاکستان تحریک انصاف نے یوم سیاہ کے طور پہ منانے کا فیصلہ کیا ہے اور سوابی میں اور لاہور میں وہ جلسہ کرنا چاہتے ہیں. لاہور کے حوالے سے ایک بہت بڑی پرابلم جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے، وہ یہ ہے کہ 8 فروری کو قذافی اسٹیڈیم میں پاکستان اور نیوزی لینڈ کا جو ٹرائی سیریز کا میچ ہے وہ شروع ہونا ہے 2 بجے. اب ذہن میں یہی سوال آ رہا ہے کہ بھئی اگر اتنا بڑا ایک انٹرنیشنل ایونٹ جو ہے وہ یہاں پہ ہونے جا رہا ہے، آپ اس دن لاہور کے اندر یوم سیاہ کس طرح منائیں گے یا احتجاج کس طرح کریں گے؟ تو محسن نقوی صاحب جو کہ پی سی بی کے چیئرمین بھی ہیں اور منسٹری فار انٹیریئر بھی ان کے پاس ہے، انہوں نے کہا جی پی ٹی آئی نے 8 فروری کال اگر واپس نہ لی تو پھر ایسا ہی ہوگا جو پہلے ہوا تھا. اب پہلے تو بہت برا ہوا تھا فرینکلی اسپیکنگ، اگر 24 25 26 نومبر کی اگر ہم بات کریں تو بہت برا ہوا تھا.
تو آئی ڈونٹ نو کہ یہ معاملہ جو ہے وہ کس حد تک سنگین ہو سکتا ہے، لیکن وارننگ جو ہے وہ انہوں نے دے دی ہے. لیکن دوسری جانب اس مرتبہ کے پی والی سائڈ سے جو موبلائزیشن ہونی ہے پی ٹی آئی کے فالوورز کی، وہ جنید اکبر صاحب نے کرنی ہے. علی امین گنڈا پور صاحب اس مرتبہ ایک جو ہے وہ سپورٹنگ کردار ادا کریں گے، وہ سپورٹنگ کردار صرف نبھا سکیں گے. میرا خیال میں اس ایونٹ کا جو مین جو ہیرو ہوگا وہ جنید اکبر ہوگا. اور انہوں نے کہا ہے کہ جناب وہ سارے انتظامات، کیونکہ پارٹی کی، یہ تو پارٹی کی بیس کے اوپر ہوگا نا سارا کچھ، تو یہ انہوں نے اس معاملے کو جو ہے وہ آگے لے کے چلنا ہے. اچھا جی، اس کے علاوہ ایک اور خبر بھی جناب وہ یہ ہے کہ سید کوثر علی شاہ ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل خیبر پختونخوا، انہوں نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے. اور جنگ میں یہ خبر آئی ہے کہ انہوں نے اپنا استعفیٰ جو ہے وہ علی امین گنڈا پور کو بھجوا دیا ہے. انہوں نے، ان کا نام جو ہے پشاور ہائی کورٹ کے ایڈیشنل جج کے لیے فہرست میں شامل تھا، تاہم انہوں نے پی ٹی آئی کی رکنیت نہ چھوڑنے پر ایڈیشنل جج جو ہے انہیں نامزد نہیں کیا گیا ہے، یہ وجہ ہے. اور انہوں نے اپنے استعفے میں عمران خان کے حق میں نعرہ بھی لکھا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جی جوڈیشل کمیشن میں مجھ سے امتیازی سلوک کیا گیا ہے. اب آپ اگر ایک پارٹی کے ممبر ہیں، آفیشیل آپ ایک ممبر ہیں، تو آپ جج کی کرسی پہ کس طرح بیٹھیں گے؟ ایک تو ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے نا، انہوں سارے کو نوے سسٹم ہی لے آنے شروع کر دیے ہیں کہ بھائی کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ رکن بھی رہیں، مطلب آپ پارٹی کے رکن بھی رہیں اور جج بھی بن جائیں. پارٹی کا رکن رہتے ہوئے چلیں آپ، میرا خیال میں تو اگر آپ ایک پارٹی کا رکن ہیں اور اتنے سرگرم رکن اگر ہیں، تو پھر آپ کو تو جج کے لیے کنسیڈر تک نہیں کرنا چاہیے. کیونکہ اگر آپ کے سامنے اپوزٹ پارٹی کا کوئی کیس آ گیا تو تیا پانچا کر کے رکھ دینا اگلے دا. آپ تو پھر تیا پانچا کر دیں گے، اس کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیں گے آپ سیاسی مخالفت کے اندر. کر سکتے ہیں، چلے میں یہ نہیں کہوں گا کر دیں گے، آپ کر سکتے ہیں پھر بھی. خیر، دس از واٹ ہیز ہیپنڈ. اچھا جی، اس کے علاوہ ملک ریاض صاحب کے لیے ایک بری خبر ہے، اور وہ یہ ہے کہ نیب نے بحریہ ٹاؤن کراچی میں زمینوں کے غیر قانونی الاٹمنٹس کا ریفرنس احتساب عدالت میں دائر کر دیا ہے. ریفرنس میں ملک ریاض، قائم علی شاہ، شرجیل میمن، سینیٹر ممبر بورڈ آف ریونیو، سابق سیکرٹری لینڈ یوٹیلائزیشن جاوید حنیف، سابق ڈی جی ایم ڈی اے، سابق ڈی سی ملیر، قاضی جان محمد سمیت 33 ملزمان کو نامزد کر دیا گیا ہے. عدالت نے ملزمان کو 25 فروری کے لیے نوٹس جاری کرتے ہوئے ریفرنس سماعت کے لیے منظور کر لیا، اور اس میں کہا گیا کہ ملزمان کی ملی بھگت سے بحریہ ٹاؤن کو غیر قانونی فائدہ پہنچایا گیا. ڈی جی ایم ڈی اے نے ملی ڈیولپمنٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کرتے ہوئے 43 دہے کے سروے کی شروعات کی. ریفرنس کے مطابق ملزمان نے ملی بھگت کر کے 17,600 ایکڑ سرکاری زمین غیر قانونی طور پر بحریہ ٹاؤن کو منتقل کی. اس میں کہا گیا کہ ملزمان نے قومی خزانے کو 708 ارب 8 کروڑ 80,83,000 سے زائد کا نقصان پہنچایا ہے. 708 ارب کا یہ بیسکلی ریفرنس ہے. اب آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے. اس کے علاوہ جناب میاں جاوید لطیف صاحب ایک انوکھا احتجاج کرنے لگے ہیں. یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے، اس کو ذرا غور سے سنیے گا. انہوں نے کہا جی شیخ پورہ کے عوام کا مینڈیٹ چوری کر کے ووٹ کا تقدس پامال کیا گیا. 8 فروری کو شیخ پورہ کی تاجر برادری، وکلا برادری، سول سوسائٹی، یوتھ ونگ، پارٹی نمائندے سمیت ہر مکتبہ فکر کے لوگ اپنے مینڈیٹ کی چوری کے خلاف بھرپور احتجاج کریں گے اور 8 فروری کو بلیک ڈے منائیں گے. پوری نون لیگ دا واحد بندہ ہونا ہے پورے پاکستان میں جو اس بات کے اوپر احتجاج کریں کہ جی ساڈا ووٹ چوری ہوا ہے. مطلب باقی وہاں پہ پی ٹی آئی جو ہے وہ ہر جگہ یہ احتجاج کر رہی ہے. مطلب آپ صرف اس سے اندازہ کر لیجئے کہ پھر نون لیگ کے مینڈیٹ کی کریڈیبلٹی کیا رہ جاتی ہے. اچھا، میاں جاوید لطیف صاحب بھی جو ہیں ان کو کوئی نون لیگ میں نہیں سمجھا رہا کہ وہ ساڈیاں اپنی سیٹاں مشکوک ہے نے، تو تسی آپ کہہ رہے ہو کہ جناب الیکشن جو ہے وہ غلط ہوئے ہیں. تو عجیب گڑمس، مطلب پوری نون لیگ اس سائڈ پہ جا رہی ہے تو اکلا میاں جاوید لطیف جو ہے نا وہ اس سائڈ پہ جا رہا ہے کہ جی وہ احتجاج میں تو اس بات کے اوپر احتجاج کروں گا. تو کر لیں آپ ہی نے. ویسے میاں جاوید لطیف صاحب نے، مجھے آج ہی یاد ہے 8 فروری کے بعد جب یہ سارا کچھ ہو گیا تھا، الیکشن وغیرہ سارا کچھ ہو گیا، رزلٹ آ گیا، سب کچھ ہو گیا، انہوں نے کسی پروگرام میں بیٹھ کے کہا تھا کہ جی جب میں نے احتجاج کرنا اس کے اوپر شروع کیا تھا تو مجھے ایک فون آیا تھا یا کسی نے کہا تھا کہ جی چپ کر جائیں ورنہ پھر ہم نواز شریف کا حلقہ بھی کھول دیں گے. تو مجھے لگ رہا ہے کہ میاں جاوید لطیف صاحب واقعی نواز شریف صاحب کا حلقہ کھلوانا چاہ رہے ہیں. یہ جس طرح کا احتجاج کر رہے ہیں نا، اس سے زیادہ لائلٹی نہیں ہو سکتی اپنے لیڈر کے ساتھ. ویسے اچھی بات ہے، میں کہوں گا میاں جاوید لطیف صاحب کو بالکل یہ کرنا چاہیے، کھلوائیں نواز شریف کا حلقہ. اگر اس بہانے میاں جاوید لطیف کے اس احتجاج کے بہانے نواز شریف کا حلقہ کھل جاتا ہے، صحیح طریقے سے ہر فارم 45 جو ہے وہ ایویلیویٹ کیا جاتا ہے، ستہ خیرہ، ایکسلنٹ، ویری گڈ، بہت اچھی بات ہے. تو آئی ڈونٹ نو نون لیگ جو ہے وہ اس کے اوپر کس طرح ریاکٹ کرے گی. اچھا جی، ایک اور افسوسناک خبر ہے، بہت افسوسناک خبر، اور وہ یہ ہے بلوچستان میں سیکیورٹی فورسز نے ایک تو کارروائی کرتے ہوئے، جو اچھی خبر ہے وہ یہ ہے کہ 23 دہشت گردوں کو جہنم واصل کر دیا، لیکن اس مقابلے میں ایف سی کے 18 بہادر جوان جو ہیں انہوں نے جام شہادت نوش کیا ہے. 18 جوان جو ہے وہ شہید ہوئے ہیں اس آپریشن کے اندر.
اب آپ صرف اس بات سے اندازہ کر لیجئے کہ ہماری یہ جو فورسز ہیں یہ دہشت گردی کے خلاف بارڈر سیکیورٹی کے حوالے سے وہ کس طرح اپنی جان کے اوپر کھیل کے جو ہے ہمارے ملک کو محفوظ بناتی ہیں. میں ہمیشہ بار بار یہ کہتا ہوں کہ فوج مخالف جو ہے وہ بیانیے موجود ہیں, اور میں یہ کہوں گا, آئی وانٹ ٹو سے دس, کہ فوج نے بھی بہت غلطیاں کی ہیں, بہت غلطیاں کی ہیں اس ملک کے اندر. ایسی بات نہیں ہے, سیاستدانوں نے بھی کی ہے, میڈیا نے بھی کی ہیں, اپنی بھی بات کرنی چاہیے. ہم نے میڈیا والوں نے بھی بہت غلطیاں کی ہیں, لیکن وین اٹ کمز ٹو دا پروٹیکشن آف دس کنٹری, وین اٹ کمز ٹو ایوری انچ اینڈ کارنر آف دس کنٹری, تو یہی وہ جوان ہے, یہ جو پیدل فوجی جوان ہوتے ہیں نا, یہ ہمارے ماتھے کا جھومر ہے. آپ نہیں اندازہ کر سکتے یہ کن کنڈیشنز میں بیٹھ کے اپنی زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں. آپ کی سوچ سے باہر ہے. مجھے 2 دفعہ موقع ملا ہے کہ میں پاکستان کے بارڈرز پہ جا کے نا, میں وہ فوجی جو مورچوں کے اندر وہاں پہ کھڑے ہوئے ڈیوٹیز دے رہے ہوتے ہیں, میں ان سے ملا ہوں جا کے. اور میں کبھی آپ سے کہوں گا کہ اگر آپ کو کبھی اس طرح موقع ملے, ویسے تو بڑا مشکل کام ہے, آپ کو پرمیشنز لینی پڑتی ہیں, سب کچھ کرنا پڑتا ہے, کبھی آپ کو موقع ملے جس نے کبھی سرو کیا ہو بارڈر کے اوپر, صرف جا کے ان سے پوچھیں کہ وہ جتنا ٹائم آپ وہاں پہ لگاتے ہیں. اور میں جب کہتا ہوں نا ٹائم, یہ ٹائم کوئی دنوں کی ہفتوں کی بات نہیں, مہینوں کی بات ہوتی ہے کہ آپ کی وہاں پہ جو ہے نا وہ ڈیوٹی لگی ہوتی ہے. ہم لوگ ایسے لوگ ہیں, ہم شہروں میں رہنے والے ایسے لوگ ہیں کہ ہمیں ویکینڈ والے دن, اتوار والے دن اگر ہم لوگ پارک میں نہ جائیں, بچوں کے ساتھ نہ ملیں, گھومنے پھرنے نہ جائیں, تو ہمیں کوفت ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ ایسی کی کتا ہے. ہم لگژریس لائف گزار رہے ہیں, ہمارے پاس انٹرٹینمنٹ ہے, ہمارے پاس ٹی وی ہے, ہمارے پاس فلمیں ہیں دیکھنے کے لیے, نیٹ فلکس ہیں, یہ ساری چیزیں, ساری لگژریز ہمارے پاس. یہ ایسے ایریاز میں سرو کر رہے ہوتے ہیں, آپ یقین کیجئے کہ ان کے پاس فون تک نہیں ہوتا کمیونیکیٹ کرنے کے لیے, فون تک نہیں ہوتا. میری ایک دفعہ ایک بندے سے بات ہوئی, ایک آفیسر تھا, مطلب وہ آفیسر نہیں تھا بلکہ ایک جوان تھا, تو اس نے مجھے کہا کہ جی مجھے اگر اپنے گھر پہ فون پہ بات کرنی پڑتی ہے نا, تو جہاں میری ڈیوٹی لگی ہوئی ہے جس جگہ پہ, وہاں سے مجھے 28 کلومیٹر پیچھے جانا پڑتا ہے, اور وہاں پہ پہلا لینڈ لائن آتا ہے, موبائل سگنل تو کام ہی نہیں کر رہے, پہلا لینڈ لائن آتا ہے, پھر میں وہاں سے اپنے گھر پہ فون کر کے حالت والا پوچھتا ہوں. اور اگر مجھے کوئی ایمرجنسی ہو جائے تو پھر پہلے وہاں پہ فون آئے گا, اور پھر 28 کلومیٹر جو ہے بندہ پیدل چل کے آ رہا ہے, میں پیدل کی بات کر رہا ہوں, میں کسی گاڑی کے ذریعے نہیں بات کر رہا, پیدل چل کے آئے گا وہ بندہ, اور وہ پھر مجھے آ کے بتائے گا کہ یہ ہوا ہے. اس طرح کمیونیکیشن ہوتی ہے, ایسی کنڈیشن میں لوگ کام کرتے ہیں. خیر, بات کہیں اور چلے گی, اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.